اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ. عزاداران امام، میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑے مشہور سورہ جو ہے ویری ویری ریکمنڈڈ سورہ اس سے کی ایک آیت سے کیا. میں نے جان بوجھ کے کیا اس لیے کہ یہ سورہ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو مخصوص رات ہے، ویری 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 امپورٹنٹ نائٹ جو ہے، اس رات کا سورہ ہے. اور ایک ایسا منتھ، ایک ایسے دن آنے والے ہیں جو بالکل قریب ہے، فیو ڈیز لیفٹ. اس کے بعد وہ 30 ڈیز یا 29 ڈیز سٹارٹ ہو جائیں گے کہ جس دن کا، جس مہینے کا انتظار سال بھر رہتا ہے. اس لیے کہ اس مہینے میں صرف ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، جو زندہ ہے، جو زمین کے اوپر ہے، ہر آدمی مور دین 1 بلین مسلم ہے پوری دنیا میں اس وقت. اللہ ان کی حفاظت کرے، کووڈ سے سب کو بچا لے. مور دین 1 بلین مسلمس، ایوری بڈی نوز کہ یہ ایک بلیسنگ والا منتھ ہے جو آ رہا ہے، ایک رحمتوں والا مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ جو آ رہا. ہر آدمی کا ایک پریپریشن ہے، ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، کہ ماہ رمضان میں کرم پروردگار جو کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو ارحم الراحمین، جو غفور الرحیم ہے، جو غفور الرحیم، جو تواب الرحیم ہے، جو تواب الرحیم ہے، وہ پروردگار خود ہوسٹ ہے اس مہینے میں. کتنی بڑی بات ہے. 11 مہینے اللہ ہوسٹ نہیں ہے ہمارا، صرف رمضان میں اللہ ہمارا ہوسٹ ہو جاتا کہ یہ تم میرے مہمان ہو، کتنے ہم اس کے گیسٹ بن جاتے. تو اس مہینے کی یہ مخصوص رات ہے. تو جو رحمت، جو بلیسنگ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے زمین کے اوپر جو ہے، اعمال کر کے، روزہ رکھ کے، دعائیں مانگ کے، عبادتیں کر کے، سجدے کر کے، تسبیح پڑھ کے، ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ اللہ پلیز. اور اس کا وعدہ ہے کہ روزے کے وقت، افطار کے وقت، جب تم افطار کو سٹارٹ کرتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک صمت وعلی رزقک کہہ کر، تو اس وقت پروردگار کہتا ہے تم جو دعا مانگو گے، جو مانگو گے میں دوں گا. تم میرے مہمان ہو، تم نے میری محبت میں تم نے یہ روزہ رکھا ہے. تو ہر آدمی، بچہ ہو، بچی ہو، لڑکا لڑکی، عورت، سب دعا مانگتے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جتنی آدمی رحمت ایکسپیکٹ کر رہا ماہ رمضان میں، تو اس کا کرم یہ ہے کہ صرف جو زمین کے اوپر ہے ان کے اوپر رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری رحمتیں اللہ تم چاہو، یو مولدینہ فیملی سے بول رہا ہوں، ماہ رمضان کے لیے جسٹ فیو ڈیز آر لیفٹ، فیو ڈیز آر لیفٹ، فیو نائٹس آر لیفٹ. اگر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ یہ آخری رات ہے شعبان کی اور رمضان کی چاند رات، اس سے 30 دن تک تمہارے گھروں میں، بامبے میں اللہ کی رحمت ہے. کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی رحمت اس کے گھر پہ آئے؟ کوئی چاہتا ہے پریشانی؟ nobody wants. کسی کو پریشانی نہیں چاہیے. کون چاہتا ہے پریشان رہنا؟ اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے. ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ آج میرے گھر میں رحمت آ جائے. ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ میری لائف کے آبسٹیکلز جو ہیں، میری لائف میں جو ہرڈلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ ساری دور ہو جائے رمضان میں. and we plan. ہم پلان کرتے ہیں، ہم کو یہ مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تم پلان کرو، جتنا تم پلان کر سکتے پلان کرو، اور پلان کر کے دعا مانگو گے پروردگار میری یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا قبول کر. اور اللہ وعدہ کر رہا
کہ میں دعا کو قبول کروں. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے I answer him back. کیا بات ہے, کیا بات. کون آنسر کر رہا؟ اللہ بولتا پلیز پلیز پلیز. بہت بڑا میسج آ رہا ہے اس میں. اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, when he calls me I answer him. when he calls me, جب وہ پکارتا ہے, جب آواز دیتا ہے, کہتا ہے میرے کریم تو میری آواز کو سن لے, تو میری دعا کو سن لے, تو مجھے معاف کر دے. وہ کہتا ہے کہ I answer him back. میں اس کو آنسر کرتا ہوں, میں اس کو جواب دیتا ہوں. کون بول رہا؟ جو ہمارا کریٹر. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, پلیز غور سے سنو, جب بھی میرا, اور اس میں اس نے یہ کنڈیشن نہیں رکھا اللہ نے کہ اگر مومن پکارے گا تو میں آنسر کروں گا, کافر پکارے گا, مشرک پکارے گا, دشمن پکارے گا, جو مجھے نہیں مانتا, جو مجھے ایکسپٹ نہیں کرتا, جو لا الہ الا اللہ نہیں بولتا, میں اس کو نہیں پوچھوں گا, اس کو جواب نہیں دوں گا. نو 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 نو, یہ نہیں کہا. اس نے کہا جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے, پکارتا ہے, I answer him back, I answer him back, I always answer him. یہ کتنا بڑا میسج ہے ہم سب کے لیے. پلیز جو سن رہا مجھے مولدین فہمی کی یہ مجلس, پلیز غور سے سنیں. یہ کتنا بڑا پیغام اللہ ہم کو دے رہا کہ جو کریٹر ہے, جو رب العالمین ہے, جو رب المشرقین والمغربین ہے, 24/7 جس کی ہم نافرمانی کرتے, ہم جس کی بات نہیں سنتے, وہ حکم دیتا کہ نماز پڑھو, میں نماز نہیں پڑھتا, وہ بولتا غیبت مت کرو, میں غیبت کرتا. وہ ایک ایک چیز ہم اس کی نافرمانی کر رہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے I answer him back, I answer him back. ہم کسی کو آنسر کرتے ہیں. پہلا میرا پیغام, ہم کسی کو آنسر کرتے ہیں. اگر میں کسی اپنے بھائی سے ناراض ہو جاؤں بامبے میں, اگر میں ناراض ہو جاؤں, میں اس کا سلام نہیں لیتا. اگر وہ سلام کرتا ہے تو میں منہ پھیر لیتا. اللہ کیا بول رہا کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں, جو پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. لیکن ہم آنسر کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا پیغام ہے دوستو, یہ کتنا بڑا پیغام ہے. یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ چیز کو اپنے آپ کو چیک کرو. کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو. سب سے پہلے اگر روزوں کی قبولیت چاہتے ہیں, رمضان کی برکت چاہتے ہیں, پریپریشن آف رمضان کا یہ سب سے بڑا میسج. اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں, بامبے کے اتنی سخت روزے, ہیومیڈیٹی, یہ گرمی, اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے روزے قبول ہوں, تم یہ چاہتے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں, تم یہ چاہتے کہ تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہو جائیں, تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں, تو سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ اللہ بول رہا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. I answer him. بس 45 منٹ پڑھوں گا, ایک کمپلیٹ میسج دے کے جاؤں گا مولدینہ فیملی کے لیے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. ہم تو آنسر نہیں کرتے. ہم کتنی جلدی ناراض ہو جاتے. اب ایک بات یہاں روک کے بولتا, غور سے سننا, ایک ہی جملہ. ہم کتنا ہمارے پاس وہ اکڑ ہے, کتنا ہمارے پاس یہ اکڑ ہے, سٹفنس کتنی ہے کہ ہم باتیں نہیں کرتے, منہ پھیر لیتے. ایک چیز یاد رکھو, زندگی میں اکڑو مت. مرنے کے بعد تمہاری باڈی اکڑنے والی ہے. زندگی میں سٹف مت ہو, مرنے کے بعد تمہاری باڈی سٹف ہونے والی ہے. فیو آورز میں سٹف ہو جائے گی, چند لمحوں میں. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا ہوں, چند لمحوں میں. آج پیسہ بہت آ گیا, غرور بہت آ گیا, پیسہ بہت آ گیا, بڑا گھر آ گیا, اور تم اکڑ گئے. اور کبھی مت کرو. ڈونٹ ڈو اٹ. اس لیے کہ اگر تم کرو گے, اگر تم اکڑو گے, تو مرنے کے بعد تو تمہاری باڈی اکڑنے ہی والی ہے, سٹف ہو جائے گی. اتنی سٹف ہوگی کہ اگر تمہارا منہ کھلا ہوا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جب روح نکلتی ہے تو یہ آپ کا منہ کھل جاتا, تو پھر ویسی منہ کھلا ہوا رہے گا. تمہاری ساری سمارٹنس ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی. ساری سمارٹنس ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی.
اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ کرتے ہیں، روح نکلتے ہی کپڑا لے کر، کلوتھ لے کر آپ کے سر پہ، آپ کے منہ کو ایسا کر کے بند کر دیتے. کیوں؟ اب بند ہونے والا نہیں ہے. یہ عبرت ہے، یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے. ایک لمحے کے اندر ڈاکٹرز، نرسز جو بھی ہوتے ہیں، اگر ہاسپٹل میں یا گھر میں ایسا کپڑا لے کے ٹائٹ باندھ کے منہ بند کر دیتے، اکڑ جاؤ گے. منہ جیسا روح نکلے وقت جیسا حشر ہو ہمیشہ ویسے. پیروں کو باندھ دیتے ورنہ پیر ایسے ہو جائیں گے، ہاتھ کو سیدھا کر دیتے ورنہ ہاتھ ایسے ہو جائیں گے. میں کیا بول رہا دوستو، کیا بول رہا ہوں میں؟ یہ حشر ہونے والا ہے. ہم کسی سے بات نہیں کر رہے، ہم اس سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے ناراض ہے. What are you expecting now? What are you expecting? اللہ جو کریٹر ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر تم بولتے ہو کہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو سب سے بڑا، حقیقت میں سب سے بڑا اللہ ہے. لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا جنرس ہے، اتنا مرسیفل ہے. بولتا ہے بندہ مجھے پکارتا ہے افطار کے وقت، کھاتے وقت، سحر کے وقت، رمضان میں، وہ اتنا کریم ہے. جب بندہ اسے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہ نہیں کہ صرف مومن. ارے وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے نبی موسیٰ کو بھی دیا اور فرعون کو بھی دیا، جو پیرلل کھڑا ہوا تھا، اللہ کے پیرلل کھڑا ہوا تھا، اللہ کے بازو آگے کھڑا ہوا، کہتا میں بندہ، میں خدا ہوں. وہی بول رہا تھا نا کہ میں خدا ہوں، لیکن اللہ نے اس کا رزق نہیں رکھا. اب آپ ایک روایت سننا، بہت آپ بڑی ایک جملے کی روایت ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا کریم ہے. اس کے بعد ہم کو یہ میسج آئے گا. پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو. ابھی 2 دن پہلے یہ روایت دیکھ رہا تھا. صرف اس کا کرم دیکھو، کتنا مرسیفل ہے، دیکھو کتنا کریم. اس لیے میں بار بار بولتا، یاد زبان پہ لاؤ یہ جملہ، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریم. اس کا اگر کرم آ جائے نا، اس کا کرم ہو جائے نا ہمارے اوپر، بڑا پار ہے، ختم. ہر چیز تم کو مل جائے گی. واٹ ڈو مرنے کے بعد چاہیے کیا؟ اب ندیم مولدینہ واٹ ہی از ایکسپیکٹنگ. ندیم مولدینہ کو پیسے نہیں چاہیے، ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں چاہیے، ان کو ڈالرز نہیں چاہیے، ان کو ڈائمنڈ اور گولڈ اور پلیٹنم نہیں چاہیے، پرلز نہیں چاہیے. واٹ ہی وانٹس، کوئی ہو، ندیم مولدینہ ہو یا آرام باغ میں جتنے لوگ، رحمت آباد میں جتنے، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو مر گئے، ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. What they need? The mercy of Allah. The mercy of Allah. اس کا کرم چاہیے، اس کا کرم چاہیے، اس کا رحم چاہیے. روح نکلتے ہی مردہ انسان جو غرور اور تکبر میں زندگی گزارتا نا، وہ ایک ہی چیز ہوتا، اللہ تو کرم کر دے، 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 اللہ تو رحم کر دے، تو رحمان و رحیم ہے، تو رحمان و رحیم. بار بار بولو یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار. کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، صرف اس کا کرم چاہیے. اور اللہ بول رہا کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو میں آپ سے بھی یہی بول رہا کہ پلیز، ایک بلیسنگ کا، ایک رحمت کا مہینہ آ رہا. رمضان صرف افطار پارٹیز کا مہینہ نہیں ہے. رمضان صرف بڑے بڑے بیٹھ کے گرم گرم پکوڑے کھانے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان صرف بیٹھ کے کھانے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان ڈائننگ ٹیبل کو سجا کے ایٹ دا ٹائم آف افطار صرف کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے. We have to refine ourselves. ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ایسا چینج ہے نا جیسے 29 شعبان کو، 29 شعبان کو جیسے تم تھے، 30 رمضان کو، مثال دے رہا میں، 29 رمضان کو شب عید تک،
30 days میں چینج ہے. کیوں؟ رمضان میں اللہ کہہ رہا کہ یہ روزے سے انسان کے پاس تقویٰ آتا ہے، پائس بن جاتا ہے، انسان پائس بن جاتا. روزہ رکھا اس لیے، رمضان رکھا اس لیے. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ خود بیٹھ کے کھاتے رہو، بلکہ رمضان کھلانے کا مہینہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ واٹ آئی سیڈ، کھلانے کا، دوسروں کو کھلانے کا مہینہ. یہ جس پہ پوری مجلس صرف کھلانے کے اوپر بولو، پوری مجلس اسی پہ ہوگی انشاءاللہ. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی میں وہ روایت پڑھتے پڑھتے میں آگے بڑھ گیا. اگین آئی ایم گوئنگ بیک. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد وسلم. جو کرم ہے پروردگار، کتنا جنرس ہے، کتنا مرسیفل ہے. دیکھو پلیز غور سے سننا یہ روایت کہ اللہ کتنا کریم. اللہ یہ بول رہا، ہم سب کو معلوم ہے کہ رائٹ اینڈ لیفٹ شولڈر کے اوپر 2 فرشتے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ جو ہمارے ایکشنز کو لکھ رہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے ایکشنز کو لکھ رہے. جو گناہ کرتا ہوں وہ لکھا جاتا ہے، جو بھی گناہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور جو نیکی کرتا ہوں وہ بھی لکھی جاتی ہے. اور ڈیلی یہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں اللہ کو کہ ان کے پاس کہ آج تیرے بندے نے یہ کیا، یہ کیا. پھر کئی روایتیں کہ جمعے کے دن تمہارے اعمال امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہفتے بھر کے. یہ بھی روایت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے جو آپ کے ایکشنز کو لکھ رہے. تو اب اس کا کرم پروردگار دیکھو. ایک جملہ پلیز غور سے. اللہ کہتا کہ جب میرے بندے، جب یہ فرشتے تیرے اعمال کو لے کے، تیرے گناہوں کو لے کے میرے پاس شام میں آتے اور مجھے جب دے کے کہتے تیرے فلاں بندے نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کہ جو فرشتے لے کر آتے نا میرے پاس تیرے گناہ کو، میں انہی فرشتوں کے ذریعے دوسرے دن صبح میں تیرے رزق کو بھیجتا ہوں. کتنا بڑا رازق ہے، کتنا بڑا کریم. یہ نہیں بولتا اچھا تو نے یہ کیا نا، اوکے I'm not going to send you roti, I'm not going to send you tomorrow's risk, I'm going to stop your risk. اللہ دوستو، یہ تینوں جملے میرے 3 مجلس ہیں. just imagine جب فرشتے گناہوں کو لکھ کے لا کے بولے تیرے بندے نے یہ تیری ساتھ مس بیہیو کیا، یہ تیرے ساتھ نافرمانی کی، یہ تیرا گناہ کیا. اللہ یہ نہیں بولتا، دوسرے دن انہی فرشتوں کو بولتا جا میرے اس بندے کو اس کا رزق دے دے آج کا. کتنا بڑا رازق. جب اللہ اتنا بڑا رازق ہے تو اللہ از ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام us also. اگر تم یہ چاہتے کہ مرنے کے بعد آفٹر یور ڈیتھ تو کوئی کام کرو تو دعا. دوستو اب آیا ٹاپک کے اوپر. یہ ایک 45 منٹ کی ٹاپک بھی نہیں تھی کہ ماہ رمضان یو آر ایکسپیکٹنگ اے بگ بلیسنگ آن یو. از اٹ؟ کچھ وہ ایک آدمی کو بتا دو بامبے میں، پوری دنیا میں، جو بولا نو آئی ڈونٹ نیڈ اینی بلیسنگ آف اللہ. کوئی بول سکتا 24/7 ایوری فریکشن آف سیکنڈ، میں سیکنڈ بھی نہیں بول رہا، 24/7 ایوری فریکشن آف سیکنڈ اس کی رحمت چاہیے ہم کو. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اردو میں بولوں، 24 گھنٹے ہر فریکشن آف سیکنڈ یہ پلک کو جھپکنے کو بولتا، اس سے بھی کم فریکشن آف سیکنڈ اس کی رحمت چاہیے. اگر اس کی اللہ نے رحمت کو روک لیا تو اسی سیکنڈ میں تمہاری موت آ جائے. اللہ معاف کرے، اللہ خاتمہ ایمان پہ، اللہ تیرے محبت اہل بیت میں خاتمہ. اگر روک لے، رحمت کو روک لے تو کیا حشر ہوگا؟ پھر اور کہاں سے آئے گی رحمت، بلیسنگ کہاں سے آئے گی؟ ہر آدمی جانتا کہ ایون اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا، کوئی پیشنٹ ہوتا، ایک سٹیج ایسا آتا کہ ڈاکٹرز بولتے ہم نے ساری دوائیں دے دی، جتنی میڈیسن تھا دے دیا، اینڈ وی آر فیل. سانس چل رہی، ہر میڈیسن ہم نے دے دیا، اینڈ وی ٹرائیڈ آور بیسٹ ٹو سیو ہم، لیکن وی کانٹ ڈو اینی تھنگ ناؤ. اس کے بعد نان مسلم بھی ڈاکٹر ہو، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی، وہ کیا بولتے ہیں وہ لوگ ڈاکٹرز؟ اب صرف دعا چاہیے، صرف اس کا کرم چاہیے، اس کی بلیسنگ چاہیے، وہ چاہے تو بچا لے گا. آپ سوچو
میں کیا بول رہا ہوں آپ سے کہ اگر اس کی رحمت رک جائے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، اینڈ ہے ہمارا. اور اس کی رحمت صرف زمین کے اوپر نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں اس کی رحمت آ رہی. اگر وہ رحمت کو روک لے تمہارا رزق رک جائے، تم کیا سمجھے کہ جو $1 ملین تمہارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے وہ تمہارا ہے؟ کچھ بھی ہوگا، لاس ہوگا، بینک کولیپس ہوگا، کچھ بھی ہوگا. 1000 کیسز ہے، 1000 کیسز ہے. BCCI بینک کا ہے، کویت کا 1000 کیسز کہ ایک سیکنڈ میں ہر چیز کولیپس ہوگی. اگر تم یہ سمجھ رہے کہ تم اپنی ہوشیاری سے کما رہے، تم یہ سمجھ رہے کہ تمہاری سمارٹنس ہے کہ جس سے تم نے انویسٹ کیا ہے. قارون کے اتنا پیسہ کسی کے پاس تھا؟ قارون نبی موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا، فرسٹ کزن. He was richest person at that time, richest. اور غریب آدمی تھا، غریب. فٹ پاتھ سے اللہ نے اٹھایا تھا، فٹ پاتھ سے اٹھایا تھا، اور اتنا دولت دے دی، اتنی پیسہ آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا بولنے لگا تھا. اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا تھا. تو آلویز میں مولدینہ فیملی کے اس مجلس میں، اس سال ثواب کے مجلس میں سب کو بول رہا جو سفینۃ النجات پہ مجھے سن، اللہ کا شکر ادا کرو. حلما ایوری سیکنڈ، ایوری فریکشن آف سیکنڈ، جسٹ سے دس ورڈ کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرا ہے. جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو اتنا اضافہ کر دے گا، اتنی نعمتوں کو بڑھا دے گا، اور بڑھا کر اس منزل تک لے کے جائے گا کہ تم امیجن نہیں کر سکتے کہ واٹ ہی کین گیو. اللہ کے خزانے میں کمی ہے. وہ ایک نگاہ کرم کر دے، فریکشن آف سیکنڈ میں تمہاری زندگی بدل جائے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اب سنو قارون کا کیا حال تھا. اتنی دولت، اتنی دولت، لیکن جب نبی موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی سرکشی بہت بڑھ گئی، وہ ظالم جب بہت بڑھ گئی، تو اس وقت ایک لمحے میں، اور اس کا معلوم اس کی دولت کتنی تھی. اس زمانے میں بینکس تو نہیں تھے، تو اس کے خزانے جو ہوتے تھے، تجوری جو ہوتی تھی، مطلب سیف باکس جس کو بولتے، تجوریاں جو اتنی تھی کہ 70 کیملز کے اوپر، 70 اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابی ہوتی تھی. یو انڈرسٹینڈ؟ 70 کیملز کے اوپر اس کا جو لاکرز تھے، اس کے کیز ہوتے تھے. تو 70 پہ 70 نہیں، کیز کا جنگل ہوتا تھا، جنگل. اور وہ 70 جب وہ چلتا تھا تو 70 اونٹ اس کے ساتھ چلتے تھے، صرف اس کے خزانے کی چابی. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جب نگاہ کرم ہٹی تو اسی طرح وہ زمین میں دھسنے لگا. جب تھوڑی دیر زمین میں اندر نیچے جانے لگا تو نبی موسیٰ کو پلٹ کے دیکھ کے کہتا ہے، او موسیٰ تم بہت اچھا جادو کرتے ہو. کفر اپنے عروج پہ چلا گیا تھا، ظلم اپنے عروج پہ چلا گیا تھا، غرور و تکبر اپنے عروج پہ چلا گیا تھا. کہتا ہے، او موسیٰ بہت اچھی جادو کرتے ہو، مذاق کر رہے مجھ سے کہ میں نیچے جا رہا. موسیٰ نے کہا، قارون اب بھی سدھر جا، اب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے. اس وقت بھی وہ اتنا کریم ہے کہ تجھے اس وقت بھی تو بچا لے گا. لیکن اس کا غرور اور تکبر اپنی معراج پہ جانے لگا. جب دھسنے لگا اور جب فائنلی یہاں تک آ گیا تو then he realized کہ now I'm going down, I can't do anything. اس وقت تڑپنے لگا. جب موت کو سامنے دیکھا تو اس وقت تڑپ کے کہنے لگا، او موسیٰ. لیکن اللہ کا عذاب آ گیا تھا اور وہ زمین میں دھس گیا. تو میں یہی بولنا چاہ رہا کہ کس چیز کا غرور ہے، اس کا عالم دیکھو. وہ بول رہا کہ جب تم گناہ کر کے، جب فرشتے رپورٹ لا کے دیتے، میں ناراض نہیں ہوتا، بلکہ میں تمہارے رزق کو نہیں روکتا، بلکہ انہی فرشتوں کے ذریعے تمہارے
رزق کو بھیجتا کہ میرے بندے اب بھی تو سدھر جا، اب بھی تو گناہ کو چھوڑ دے، اب بھی تو معافی مانگ لے۔ ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے اپنے لیے معافی مانگنے کا اور اپنے مرحومین کے لیے۔ میں مولدینہ فیملی کو بول رہا کہ ندیم مولدینہ جیسے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، سب کو بول رہا جو جو اس وقت سفینۃ النجات پہ مجھے سن رہے، اللہ آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند کرو۔ ماہ رمضان مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ جیسا رحمت ہمارے اوپر آ رہی ہے، رحمت اللہ قبرستانوں میں بھی پہنچ جائے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پڑھ۔ بہترین مہینہ، اس سے بڑا مہینہ نہیں کہ اس میں تمہارے اچھا رمضان کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ رمضان 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا، فرسٹ 10 days، سیکنڈ 10 days اینڈ تھرڈ 10 days۔ فرسٹ 10 days، سیکنڈ 10 days اینڈ تھرڈ 10 days۔ میں بار بار بول رہا کہ صرف کھانے کا مہینہ نہیں، کھلانے کا مہینہ ہے۔ What I said، یہ ماہ رمضان کھلانے کا مہینہ ہے۔ آپ بولیں گے کس کو کھلائیں؟ پیسے والوں کو بلائیں، افطار پارٹیز کریں، 3 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے اپنے پیار کو بنانے کے لیے افطار پارٹیز کریں اور بلا کے بولیں آپ کھاؤ آپ کھاؤ۔ میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں، ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں، ڈونٹ ویسٹ یور منی، ڈونٹ ویسٹ یور منی۔ افطار پارٹی تمہارے سٹیٹس کو نہیں بڑھاتی، اللہ چاہے تو سٹیٹس بڑھتا، اللہ چاہے تو سٹیٹس بڑھتا ہو۔ اگر وہ نہیں چاہے، معصوم امام نہیں چاہے تو جہاں میں ہوں وہیں رہوں گا۔ لیکن اگر امام چاہے، میرا مولا چاہے، میرا مولا علیہ السلام چاہے، میرا زمانے کا امام چاہے تو تمہارا زمین سے اٹھا کے عرش الہی تک لے کے جائے۔ ماہ رمضان غریبوں کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ ہمارے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ہزاروں نعمتیں ہیں۔ ایک ایک جملہ پلیز غور سے سنو، بس آخری حصے پہ ہوں۔ ہزاروں نعمتیں ہیں، اور ہم جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے افطار کے وقت اینڈ وی سی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے سب چیزیں ہیں، اینڈ وی دن بھر کی بھوک ہے، گرمی ہے، چلڈ جوس کو دیکھ رہے، چلڈ واٹر کو دیکھ رہے، بہترین ہمارے پاس اجوا کھجور ہے، اتنے سافٹ ہے، اتنے چلڈ ہے کہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو سافٹنس سے ایک لمحے میں ختم ہو جاتے۔ اب اتنی نعمتوں کو میں کھا رہا، کبھی غور کیا what I said کہ اتنی نعمتیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی یہ غور کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے بامبے میں کہ جن کے پاس ایک کھجور کے آدھا کھجور نہیں ہے افطار کے وقت۔ کتنے ایسے یتیم بچے ہوں گے، کتنی ایسی ویڈوز ہوں گی، کتنے ایسے بیوہ ہوں گے جو پریشان ہوں گے کہ ماہ رمضان ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ ایک کھجور نہیں، آدھا کھجور نہیں۔ پہلے ان کی نیڈ کو پورا کرو، اور تم اگر جب رمضان میں کسی ایک یتیم کو بھی دو گے، کسی بیوہ کو دو گے، تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب مثال کے طور پہ مولدینہ فیملی آپ نے دیا، اور آپ نے کہا اللہ اس کا ثواب مولدینہ فیملی کے سب کو دے دے، نورانی فیملی کی سب کو دے دے، جو آپ کی فیملیز ہیں۔ آپ نے کہا سارے ہمارے مرحومین کو اس کا اجر دے دے، سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو اس کا اجر دے، جتنے آرام باغ میں، رحمت آباد میں، زینبیہ میں اور محفل مصطفیٰ میں، اللہ ان سب کو اس کا کل مومنین و مومنات کو اس کا ثواب دے دے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اجر عظیم اللہ کیا عطا کرے گا، کیا اجر عظیم تم کو ملے گا اس کا، کہ you will not believe what Allah is going to give you۔ سوچ بھی نہیں سکتے تم کہ اللہ تم کو اجر عظیم اس کا کیا عطا کرے گا۔ تو میری خواہش ہے آپ سے کہ ماہ رمضان میں بہترین موقع، گولڈن اپرچونٹی ہم سب کو ملنے والی ہے۔ کل کی مجلس میں بھی سفینۃ النجات پہ یہ جملہ بولا تھا، ایک جملہ ریپیٹ کرا، جسٹ ون ورڈ کہ پلیز چیک یور سیلف، کہ بامبے میں کوئی، میں ایریاز کا نام نہیں بول رہا، کوئی تم جانتے ہو کہ یہ فیملی ہے، یہ فیملی ہے، یہ فیملی ہے، یہ فیملی ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو، پھر بول رہا ڈھونڈو، تلاش کرو، اور تلاش کر کے ان غریبوں تک، ایک ایک یتیم، 5 یتیم بچے،
مثال دے رہا ہوں، 5 فیملیز کو، 5 ویڈوز ہے، 5 ویڈوز، 5 فیملیز کو، پلیز کوشش کرو کہ 5 فیملیز کو ہر آدمی 5 دن، 10 دن، 15 دن کا اناج دے دو، کہ کم از کم یتیم بچے جب روٹی توڑے، افطار کا وقت آئے تو ان کے سامنے ایک چلڈ گلاس واٹر بھی ہو۔ پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ افطار سے پہلے چیک کرو کہ فلاں گھر میں کے جو گروسری شاپس ہے جو ہے، ان کو بولے کہ فلاں گھر میں ایک پانی کا ایک کارٹون روز دے دیا کرو، چلڈ واٹر کا۔ اس کے بعد دیکھو کہ وہ ٹھنڈا یتیم بچہ جب ایک سپ لے گا گلاس کا چلڈ واٹر کا، اور اس کے دل کو سکون ملے گا۔ صبح سے شام تک پیاسا تھا، روزے میں تھا، اور جب اس کے دل کو سکون ملے گا، وہ اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا، اللہ تمہاری زندگی میں سکون کر دے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ تمہاری زندگی میں سکون دے گا، اس لیے کہ تم نے اس کی مخلوق کو، اس کے بندے کو سکون دیا، روزہ دار کو سکون دیا۔ میں بار بار بول رہا کہ روزہ غریبوں کے لیے، رمضان میں غریبوں کا خیال، کھانے کا مہینہ نہیں ہے، کھلانے کا مہینہ۔ تم یہ چاہتے کہ سال بھر تمہارا رزق کھلا ہوا رہے، سال بھر تم پروٹیکٹڈ رہو، تو ماہ رمضان میں کام کرو۔ ہر آدمی کی فکر ہونا، ہماری یہ سوچ ہونا کہ میں فلاں یتیم کو دوں گا۔ اور دیتے وقت پلیز اپنا نام مت کرو، مارکیٹ کو مت بتاؤ، مارکیٹ میں مت بتاؤ کہ میں دے رہا، آج میں 100 پیکٹ بانٹ رہا ہوں۔ So what is the use? You tell me. اگر میں مارکیٹ کو بتا کے دے رہا کہ آج میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، what do you mean؟ تمہاری حقیقت کیا؟ وہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا۔ خاموشی سے دو گے، سائلنٹلی دو گے، چھپا کے دو گے، تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ بتا کے دو گے، 1 کروڑ روپیہ تم نے بانٹا، 1 کروڑ بتا کے 0% تم کو ملے گا۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اب ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، میں نے اللہ کے لیے نہیں بانٹا، میں نے تو مارکیٹ کے لیے بتا کیا میرا اسٹیٹس ہو جائے کہ میں نے 100 کروڑ دیا۔ What do you mean تم نے بانٹا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ کرو 5 کو دو، خاموشی سے دو۔ جتنا ہر کی عزت ہے، یاد رکھو، سب کی عزت ہے۔ اگر تم نے کسی بندے کی عزت رکھ لی تو اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے۔ کسی کو ذلیل کر کے میں افطار نہیں دے سکتا، کسی کو ذلیل کر کے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ جتنا ہو سکے کوشش کرو ماہ رمضان میں اپنے گڈ ڈیڈز کو انکریز کرو، بیڈ ڈیڈز کو ریز۔ یہ ذہن میں مت رکھو پلیز، رمضان کا آغاز جو ہو نا وہ استغفار سے ہو۔ یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سو واٹ ایسا بولنے سے تھوڑی ہے، یہ کر رہے، سو واٹ یہ بولنے سے تھوڑی ہے، یہاں سے ہو۔ You admit, we should admit our sin۔ یہ سب سے بڑا میسج تھا میرا رمضان کا۔ آج تم کو احساس نہیں ہے کہ آج تمہارے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، چلتے ہو، بولتے ہو، پھرتے ہو، بیٹھتے ہو، روتے ہو، آج تمہارے پاس طاقت ہے، بٹ کبھی تو یہ طاقت جانے والی ہے، کبھی تو تمہاری زبان بند ہونے والی ہے، کبھی تو تمہارے منہ کھلنے والا ہے، کبھی تو تم سٹف ہونے والے ہو، کبھی تو تم کسی کے ہاتھوں پہ جانے والے ہو، کبھی تو تم کو تمہارا بیٹے لے کے جا کے تم کو زمین میں لٹا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ احساس ہوگا کہ کاش میں دنیا میں گناہوں کی اعتراف کر لیتا۔ رمضان کا آغاز جو اپنی چیک لسٹ بناؤ ماہ رمضان کی، اس میں پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پلیز فارگیو می۔ ماہ رمضان اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے اور کسی کا مہینہ نہیں۔ میں کیا کروں، افسوس کے ساتھ بول رہا کہ میرا ٹائم ہوتا جا رہا، 40 منٹ کی مجلس ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
سب سے بڑی رات ہے شب قدر کی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، جس سے میں نے حدیث کا آغاز کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس رات کا پہلا پیغام. سال میں رمضان میں ایک رات ایسی ہے، ایک رات اور ایک دن بنائے ہیں اللہ پورے 365 دن میں. 365 بس آخری حصے میں ہوں. 365 ڈیز میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے اور ایک دن رکھا ہے. رات مغرب سے لے کے فجر تک، کہ اس رات میں اگر تمہارے سٹارز کے برابر بھی تمہاری حاجات ہوں گی، ستاروں کے مانند بھی ہوگی، پانی کے خطروں کے مانند ہوگی، تو اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا. اتنے گناہ ہوں گے پہاڑ کی طرح، رائی کے دانوں کی طرح ہوگی، تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تم جا کے اگر آج کی رات معافی مانگو گے تو اللہ وہ گناہ معاف کرے گا. اسی طرح ایک رات شب قدر کی رات ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اسی طرح ایک دن رکھا، دن میں بھی ظہر سے لے کے زوال سے لے کے عشاء مغرب تک، یہ جو 6 7 8 9 گھنٹے ہیں، ان گھنٹوں میں یہ وہ دن ہے جس کو روز عرفہ کہتے، کہ جس دن ہم اللہ کے مہمان رہتے. یہاں پہ رمضان میں اللہ ہمارا ہوسٹ مہمان ہے، یا وہ دن میں ایک دن میں اللہ کے مہمان ہوتے. میدان عرفہ اللہ ہم کو حج و عمرہ و زیارت نصیب کرے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. اس کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ. تو اس وقت وہ ایک دن جس دن گناہ معاف ہوتے، اور وہ دن اور یہ رات، رمضان کی اب یہ رات تک. تو اپنا پلیز میرا آخری جملے، اپنے حصے کا رمضان آنے سے پہلے یو ایڈمٹ یور سن. یہ مت بولو کہ I didn't do anything. ڈونٹ سے یہ شیطان ہے جو یہ بولتا کہ no I didn't do it. اس لیے کہ شیطان نے بولا تھا کہ I didn't do، میں آگ کا بنا ہوا، اس کا غرور اور تکبر، میں کیوں تجھے سجدہ کروں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. یہ مت بولو، یہ بولو اللہ سب سے بڑا گناہگار تیری مخلوق میں میں یہ نہیں بولا مارکیٹ میں جا کے بولو، میں بولو اللہ کو بولو، مولا کو بولو، جس سے امام، جس سے ڈیئر اللہ، کہ اللہ تم کے معاف کر دے. I admit my sin. ماہ رمضان آ گیا، ہر انسان اپنے گناہوں بولتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. ایک تسبیح پڑھو، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا غفور الرحیم. ایک تسبیح پڑھو، منیمم 18 ٹائمز. آپ 1000 مرتبہ پڑھو، لیکن منیمم 18 مرتبہ ضرور بولنا ماہ رمضان کی راتوں میں، یا غفور الرحیم، یا غفور. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا تواب الرحیم، یا تواب، تم معاف کر دے اللہ، تم معاف کر دے. یا عزیز ہو، یا غفار، یا عزیز. بار بار بولو یا ارحم الراحمین. جب تم اللہ کہتا ہے کہ جب میرے نام کو کوئی لیتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. بس دوستو، ندیم مولدینہ کے اللہ درجات کو بلند کرے، ان کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. ندیم مولدینہ کے درجات، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی خبروں میں، ندیم مولدینہ کی لحد میں انٹائر شیعہ کمیونٹی، محبان آل محمد، جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اللہ ان کی خبروں میں اپنی مکمل رحمت آج اور مسلسل اور ماہ رمضان میں برسا دینا. ان سب کے لیے ایک باواز سے بلند صلوات پڑھو.